میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا، تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جاگ کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے، تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھی، ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تھا جب آج علی بن حسین کا انتقال ہوا اور ان کی پیٹھ کے اوپر وہ بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے، تب دنیا والوں کو پتا چلا ان غریب پریواروں کے گھر میں راشن پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک انسان تھا، وہ علی بن حسین تھے، وہ امام زین العابدین تھے، وہ حضرت حسین کے بیٹے تھے۔ تو نیکی اللہ کے یہاں وہی قبول ہوگی جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، یہاں تک کہ رات دن قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اور یہاں تک کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس میں ایک انسان وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، دوسرا وہ ہوگا جو قرآن کا قاری تھا، جو قرآن کا عالم تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو بہت پیسے والا تھا اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ 3 بڑی بڑی نیکی کرنے والے سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں ڈالے جائیں گے؟ اس لیے کہ تینوں کی نیتوں میں کھوٹ تھا، تینوں کی نیتوں میں گڑبڑی تھی، تینوں کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو جو کام کرو وہ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ عمل صالح اسی کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور دوسری کنڈیشن نیک عمل کی، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نیک عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ 15 شعبان کی تاریخ ابھی گزری جس کو شب برات کا نام دے دیا گیا، ممبروں پر کھڑے ہو کر کے فضیلتیں بیان کی گئی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں تہجد پڑھنے سے یہ ملے گا، حالانکہ ایک بھی روایت شب برات کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت۔ لوگوں کو حلوہ کھانا تھا، حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام کیا گیا، اور یہ کہانی گڑھی گئی کہ اللہ کے نبی غزوہ احد میں جب
آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ نے حلوہ استعمال کیا تھا، اس لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں شب برات کے موقع پر۔ اللہ کے بندو، غزوہ احد لڑی گئی ہے شوال میں اور تو حلوہ کھا رہا ہے شعبان میں، 2 مہینہ پہلے کھا رہا ہے۔ اور وہ کون سا حلوہ تھا جو نبی نے کھایا تھا دانت ٹوٹنے پر؟ ہمیں تو کہیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا فیس بک کے اوپر، میں نے دیکھا ایک آدمی بالکل جوکروں کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ارے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، حلوہ کون سی کتاب میں؟ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا۔ یہ جوکر بازی، یہ لطیفے بازی، یہ چٹکلے بازی، اور اس کو آپ دین کا نام دے رہے۔ بھئی آپ کو حلوہ کھانا ہے شوق سے کھائیں، اسے دین کے ساتھ نہ جوڑیں، اسے سنت کہہ کے نہ کھلائیں کھائیں، اسے شریعت کہہ کے نہ کھائیں اور کھلائیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سیما پور میں بھی قبرستانوں میں لائٹنگ کی گئی 15 شعبان کو۔ آج آپ کے اہل حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بن جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے، نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا، نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ کیا کر رہے بھائی جلسہ کے رضاکار لوگ؟ خاموش کرو بھائی، کیوں جلسے کا ماحول خراب کر؟ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں، اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، ماحول کو خراب نہ کریں، شہر کا خطاب ہو رہا ہے اور بہت خرچ کر کے اور بہت محنت کے بعد اپنے ہی جلسے کو برباد کر رہا ہے، آپ لوگ اپنے جلسے کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، رضاکار حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں اور سامعین کو بیٹھائیں۔ اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بڑے پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیو، نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، جس کو رسول نے نیک کہا ہو، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ آئے اور 6ٹے ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ ہاں، جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے؟ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے؟ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں،
नौजवान लड़के भी टोपी लगा लगा करके निकलते हैं, झूम झूम करके नबी की नाते पढ़ते हैं और ये समझ करके ये काम किया जाता है कि हम नबी से बहुत प्यार करने वाले और नबी से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से जितना भी मोहब्बत का दावा कर ले, हम अबू बकर से ज्यादा तो नबी से प्यार नहीं करते, हम उमर से ज्यादा तो नबी से प्यार नहीं करते, उस्मान से ज्यादा तो नबी से मोहब्बत नहीं करते, हम अली से ज्यादा तो नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम सहाबा से बढ़कर के नबी से प्यार नहीं कर सकते। जब सहाबा ने न कोई जुलूस निकाला है, न कोई जश्न मनाया है, हर साल रबीउल अव्वल आता रहा, 12 तारीख आती रही, जब सहाबा ने कोई जश्न नहीं मनाया, इसका मतलब कि ये जो दीन समझ करके आप 12 रबीउल अव्वल को मना रहे हैं, ये मेड इन इंडिया है, ये दीन मेड बाई रसूल नहीं है, मेड बाई अल्लाह नहीं है, ये मेड बाई ह्यूमन है, ये आपके जरिए बनाया गया दीन है। और जो इंसानों के जरिए बनाया गया दीन हो, वो दीन शरीयत के अंदर वो ऑथेंटिक नहीं है और शरीयत को उस अमल को नेक नहीं माना गया है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, जिसको अल्लाह से मुलाकात करना है फलियामल अमलन सालिहा, तो वो जो भी अमल करे नेक अमल करे। एक बात बोलूं, अल्लाह ताला के यहां क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह क्या क्वालिटी देखी जाएगी। कितना अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा, क्या अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये देखा जाएगा। बहुत नमाज पढ़ के आए लेकिन सुन्नत के खिलाफ पढ़ के चले आए। अभी आप बांग्लादेश का एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, एक मौलवी साहब माइक पर बैठे और अल्लाहू 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 कर रहे हैं, पब्लिक झूम रही है। इसको भी दीन समझ के किया जा रहा है, इसको भी शरीयत समझ करके किया जा रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपके अमल की क्वांटिटी अल्लाह ताला क्या नहीं देखी जाएगी, आपके अमल की क्वालिटी देखी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कौन ज्यादा अमल करता है, अल्लाह ने कहा हम आजमाना चाहते कि कौन अच्छा अमल करता है। तो ये पहली कंडीशन है। अल्लाह के यहाँ कामयाब होना है तो पहली कंडीशन क्या है, आप अमल करो। कौन सा अमल? नेक अमल करो, अमल सालेह करो, जिसको शरीयत ने अमल सालेह कहा है। और दूसरा काम क्या करना है, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना, कभी शिर्क मत करना। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं इस आयत में अल्लाह ने 2 सवालों का जवाब दिया है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और गौर करो तो पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा और पूरी शरीयत का खुलासा यही 2 सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और हम जो कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होने का जो पासपोर्ट और वीजा है, आप इंडिया से उम्रा करने जाना चाहते, पासपोर्ट का रेडी होना जरूरी है। आप अगर सऊदी अरब में घुसना चाहते हैं तो सऊदी अरब का उम्रा का वीजा आपके पास होना जरूरी है, या विजिट वीजा होना जरूरी है। शरीयत में, इस्लाम में आप आना चाहते हैं, आप मुसलमान होना चाहते हैं, इस्लाम का पासपोर्ट क्या है, इस्लाम का वीजा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यही तो है हमारा पासपोर्ट, यही तो है जन्नत का पासपोर्ट, यही तो है इस्लाम का पासपोर्ट। और इसमें 2 चीजें हैं, मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही देता हूं। ये पहले सवाल का जवाब। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और दूसरी गवाही क्या देते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ओ बरारी वालों, ओ सेमापुर वालों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने नबी का कलमा तो पढ़ा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो हम और आप पढ़ते हैं, मगर अफसोस की बात है जिंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहां हम नबी के तरीके को अपनाने को तैयार नहीं है। अभी एक भाई मुझको मिले, कलिया चक्के रहने वाले,
آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا. آج سیما پور کے اس علاقے میں اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے, تلک لیا جاتا ہے. او مسلمان, تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے, تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے, اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں, میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں, میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں. ارے تو کیسا مسلمان ہے, تو کیسا اہل حدیث ہے, تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ اے مسلمانوں, تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے, اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے, روزہ میں نبی نمونہ ہے, حج میں نبی نمونہ ہے, زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے, اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے. نبی نے تو نو بیویوں کو اکٹھے رکھا نا, نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا. مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو, یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو. او لوگو, تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا. تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا, ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا. جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. وہ لوگوں, تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے, آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے, اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں, اس کی وجہ پر غور کریں, تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں. نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں, ہمیں نہیں چاہیے لڑکی, لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی. یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی. او لوگوں, شریعت 2 چیزوں کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی. اور ایک بات بولوں آپ سے, ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے, اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے. ایک کونے کا نام حجر اسود تھا, ایک کونے کا نام رکن یمانی, اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے, اس کو ہاتھ لگاتے تھے, اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے. 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے, اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے. موقع ملے تو چوم لینا چاہیے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے, سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا, یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں. تو وہاں پر بھی دھکی دھک ہو رہی ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے, ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حج کر لے, عمرہ کر لے, اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے, اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ,
تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانے کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانے کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانے کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانے کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان اتبتغی رہبانیتن، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں۔ یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے، اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے، اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔
قبروں کو سجداگاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے، آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا، تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جاگ کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے، تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے میرے پیارے ساتھی؟ ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے گا۔ اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی، مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا۔ اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، مشرک کی اللہ تعالیٰ کے معافی نہیں۔ اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں، مکان آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو، اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک نماز اسلام کی عبادت ہے، 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے،
ایک مسجد میں گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری مسجد میں گئے, امام نے سلام پھیرا, جلدی سے ہاتھ اٹھایا, امام دعا کرنے لگا, پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا. نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیو, آج اس اسٹیج سے, مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں, آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں. آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اے میری امت کے لوگوں اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو, نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے, کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے. جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی, آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, بہت پیاری مثال ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک, اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا, مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں, مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں, جنات پریشان کرتا ہے, جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں, کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے. جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو. کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو, جو جنرل وضو ہے, جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا. اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ. اور اے برا ابن عازب, اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ. کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. نبی نے یہ دعا سکھائی. دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کتنی پیاری دعا ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں, نہیں معلوم صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وفوضت امری الیک, اور اے اللہ میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک, اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں, تیرے عذاب کا ڈر بھی میرے سینے میں ہے اور تیری رحمت کی امید بھی میرے دل میں ہے. اور اے اللہ آمنتو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے, تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں, تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنتو بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلت, اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ ہے دعا کا ترجمہ, دعا کا انواد جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے, نبی نے دعا سکھائی, کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا, اس کے بعد کچھ مت کہنا, سو جانا. اگر اسی حالت میں تم مر گئے
मुत्त अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। तो अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चले। सहाबा के ज़माने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बि किताबिकल्लज़ी अनज़लता व बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकल गया, व बि नबिय्यिकल्लज़ी की जगह व बि रसूलिकल्लज़ी का लफ्ज़ निकल गया। एक लफ्ज की मिस्टेक हो। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया। नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। नबी ने कहा बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। रमजान आने वाला है, रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहाँ भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं के फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन। जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूँ, 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र में। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल, तू मिना से अरफात जा। अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब ज़ोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था, उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कोई नमाज पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। ज़ोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा, हज का पूरा तरीका हमें बताता है। इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया, उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदअतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही हैं। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है भाई? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है। उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता है। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ
اس کی تو سہاگ رات ہے نعوذ باللہ. عرس کے معنی یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. عرس دلہن سے بنا, عریس سے بنا ہے. گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے, اپنے محبوب سے مل رہا ہے, اس کی شادی کی رات ہے, اس خوشی میں عرس منایا. استغفر اللہ, یہ ہے عرس کی حقیقت. اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے, پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں. آج آپ دیکھ لو, اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا. اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. میرے بھائیوں, بدعت سے بچو. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی, آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی. اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں, کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں. جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو. تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے, اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی. اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے. یہ دو سوالات آئے ہیں, ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا. سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے, یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے. پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے, پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹ کریں. اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا. لہٰذا اچھا, سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں, اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں, وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے. بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے, وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں. اسی ضمن میں جی, شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے. دیکھیے شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے, لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ, جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے. تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو شعبان میں بھی رکھیے. اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13, 14, 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے بھی یہ جو بھائی نے بتایا بی پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہا ہے, بالکل غلط ہے, حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک ہے. نہ تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے, اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے. جانور آپ صرف اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں. اسی لیے جو میک ڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتے ہو, پتہ لگا لو کہ وہ ذبح والا جانور ہے کہ نہیں.
اگر मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज़ नहीं। जहाँ भी होटल में खाना खाओ तहकीक कर लो, अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कबीराज से इलाज कराना कैसा है? हमारी बिरादरी की औरतों का बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। कौन है कबीराज जी? देखिए अगर कोई हकीम है, कोई वैद है जो दवाओं से इलाज कर रहा है तो उससे तो आप इलाज करा सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। लेकिन ये कबीराज कोई साहब है, अब अगर वो टुटके से इलाज कर रहे हैं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान के पास जो मंत्र वगैरह के जरिए या ये कह लीजिए जादू के जरिए या ये कह लीजिए अपनी रूहानी ताकत के जरिए इलाज कर रहा है, उसके पास जाके इलाज कराना हराम है। ऐसे बहुत सारे ओझा और बाबा होते हैं, वो मरीज को ऐसे हाथ लगा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। ये सब शैतानी ताकतें हैं, कभी खबरदार इनके पास नहीं जाना। आप तकलीफ बर्दाश्त कर लो लेकिन शिर्क के अड्डों पर मत जाओ मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल ये गलत है। और मुसलमान औरतें अगर वहां जा रही हैं, गलत कर रही हैं, उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि